اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک اللہ نے ایک پروٹوکول کے ساتھ نماز دی ہے. آپ کسی بھی کافر کے سامنے نعرہ تکبیر جب بلند کرتے ہو کہ میرا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں جس رب کا نعرہ بلند کر رہا ہوں وہ حقیقی اور سچا رب، اور وہ جو نعرہ لگاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم جھوٹ ہے، ہم جھوٹ پہ ہم ٹھیک نہیں ہیں، لیکن خاندانوں کی عزت رکھ رکھاؤ ناک نہ کٹ جائے اس لیے وہ اسلام قبول نہیں کرتے. اور بعض لوگ، میں یہ جنرل بات بتا رہا ہوں، بعض لوگ نمازی ہو کے نہیں، یعنی بے نماز ہو کے نماز کی طرف نہیں آ سکتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار نماز شروع کر دیتی ہیں میرے یار کی کہنے گے، میرے دوست کی کہنے گے، اچھا کل تک تھے ساڑھے نال بہن ہوتا تھا نمازی ہو گیا، مولوی ہو گیا، اور فلاں جگہ تھے اچھا لگتا تبلیغ والے پہ آ گئے. اچھا اب یہ والی جو باتیں ہیں نا ان لوگوں کی، ہم کیونکہ ذلت والی بات ہے، عزت والی بات نہیں ہے، ذلت والی بات. اچھا جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرے میں سوسائٹی میں لوگ عزت کریں، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اپنی جنود کو، اپنے لشکروں کو آپ کی عزت اور تکریم کے اوپر لگا دے. جتھے جاوے دی عزت کروانی لوگوں کے دل القاء من اللہ، اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا اللہ کہ یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ فلاں ہے، یہ بندہ فلاں ہے. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا نہیں ہوں، لیکن ان کی برائیاں یا ان کے گناہ، کبیرہ گناہ، سبحان اللہ پتہ نہیں میرے اندر کتنے کبیرہ گناہ، ان کے کبائر جو ہے نا وہ میرے جان پہچان کے بغیر بھی میرے تک پہنچ جاتے ہیں. وہ کیسے پہنچتے ہیں؟ یہ اصول ہے، قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. سمجھ آئی بات کی؟ اور ایک آدمی جس کو میں جانتا ہی نہیں ہے، وہ نیک اور شریف النفس ہے، طبعا اللہ اس کی نیکی کو میرے تک کیسے پہنچا دیتا ہے؟ یہ القاء من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس شخص کے دل میں القاء کر دیا جاتا ہے کہ تو نے اس بندے کی عزت کر، اس بندے کا یہ بندہ مطلب قابل عزت ہے، یہ بندہ قابل عزت نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایک قابل ذکر انسان بنانے کے لیے نا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لے کے آئیں. سارے وہ دوست، وہ احباب، وہ راستے وہ ترک کر دیں جن کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہوئے. ہر اس شخص کو اختیار کریں جس کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. یہ اصل مقصد ہے. کھانا بنانا، روٹی اوڑھنا بچھونا، روزی روٹی کمانا، یہ کام جانور بھی کرتے ہیں، یہ کافر بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، نصرانی بھی کرتے ہیں. مسلمان اس مقصد کے ساتھ دنیا میں موجود نہیں ہے. مسلمان کے مقاصد اور ہیں. اس کا سب سے بڑا مقصد کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو قائم کرنا، اور سب سے پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے، اللہ کے نظام کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے، پھر اپنے گھر میں، پھر اپنے بچوں کے اوپر. میں یقین کریں میں اپنے بچوں کے ساتھ بولتا نہیں ہوں اگر وہ نماز نہ پڑھے. میں اپنی بیگم کو صاف کیا ہوا کہ بھائی اگر نماز نہ پڑھے انہوں خبردار میرے رزق کے حالات نہیں چاہنے کوئی روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں جائے. میں نہ جسم کی کرنا یا میں اپنی اولاد کو کی کرنا جی اللہ کی اطاعت نہیں. اس لیے یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا سخت مسئلہ ہے.